بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ 9th کلاس. آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو یہ ہماری سیریز چل رہی ہے یہ مطالعہ پاکستان کے یونٹ نمبر 1 کے شارٹ کویسچن سے متعلقہ ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ ویڈیوز دیکھ چکے ہیں. کویسچن نمبر 13 آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. یہ شارٹ کویسچن آنسرس ہیں آپ کے پورے یونٹ سے ریلیونٹ ہیں، اور اس میں جب آپ کا بورڈ کا پیپر ہوتا ہے تو اس میں نہ صرف ایکسرسائز کے کویسچنز آتے ہیں بلکہ بک میں سے بھی ریلیونٹ ٹاپک سے کویسچنز دیے جاتے ہیں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاسٹ پیپرز کو کنسالیڈیٹ کر کے آپ لوگوں کے لیے میں نے نوٹس بنائے ہیں، تاکہ جب ایگزام ہو تو آپ کو کسی بھی قسم کا اگر کویسچن دیا جائے تو آپ اس کو کر سکیں. اسی سلسلے میں آج کویسچن نمبر 13 ہے ہمارے سامنے اسکرین پر. دو قومی نظریہ کا مفہوم بیان کریں. دو قومی نظریہ کا مفہوم یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں. یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں. دو قومی نظریہ سے مراد بہت واضح ہے کہ یہ سب کانٹیننٹ میں اس وقت برصغیر میں دو بڑی قومیں آباد تھیں. ان کے علاوہ بھی تھے، لیکن جو بڑی دو قومیں تھیں وہ ہندو تھے اور مسلمان تھے، اور یہ صدیوں ایک دوسرے کے ساتھ رہے. مسلمانوں نے صدیوں برصغیر پر حکومت کی اور یہ آپس میں مل جل کر رہے، لیکن گھل مل نہیں سکے، کیونکہ مسلمانوں کا مذہب ہندوؤں کا مذہب آپس میں ملتا نہیں تھا. تہذیب و تمدن، روایات، رسوم و رواج مسلمانوں کے الگ ہیں، ہندوؤں کے الگ ہیں، تہوار الگ ہیں، ہماری عبادتیں الگ ہیں، تو کسی بھی طریقے سے مسلمان ان کے ساتھ گل مل نہیں سکے. کویسچن نمبر 14 سامنے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. ہندوستان کے مقامی لوگ محمد بن قاسم کو اوتار اور دیوتا کیوں سمجھنے لگے؟ محمد بن قاسم کے بارے میں آپ جانتے ہیں سب لوگ سب سے پہلے ہی کہ 712 میں محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا اور راجہ دہر کو شکست دی. اور اس سلسلے میں جو یہاں پہ لکھا ہے یہ ہے: ہندوستان کے مقامی لوگ محمد بن قاسم کے حسن سلوک، رواداری اور انصاف سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اسے اوتار اور دیوتا سمجھنے لگے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت چونکہ ہندو تھے، اور ہندو مذہب میں آپ جانتے ہیں کہ ذات پات کا سسٹم ہے، اور اس میں اونچ نیچ ہے، لوگوں کو اس طرح کے حقوق حاصل نہیں. تو جب مسلمان یہاں پہ آئے تو انہوں نے تمام لوگوں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا، ہندوؤں کو ساتھ بٹھایا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، رواداری کا، انصاف کیا، ان سے ان کی چیزیں املاک نہیں چھینی، ان کو رہنے کے لیے اچھا لائف سٹائل ان کا ہو گیا. وہ مطلب وہ انہوں نے ڈیفرنٹ طریقہ دیکھا کہ یہ کوئی ڈیفرنٹ لوگ ہیں جو ہمارے ہندوؤں جیسے نہیں ہیں، کہ ہندوؤں میں تو برہمن ہیں، ویش ہیں، کھشتری ہیں، اور شودر تو بالکل مطلب ان کو ناپاک پلیت سمجھا جاتا ہے. تو اسی لیے محمد بن قاسم کو وہ دیوتا سمجھنے لگے کہ یہ مطلب جو پہلے راجا تھے وہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے. تو یہ جو اس وقت وہ جو انہوں نے اپنی حکومت بنائی جب محمد بن قاسم نے، تو وہ انہیں ایک دیوتا کا درجہ دینے لگے. سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے اور کب فوت ہوئے؟ کویسچن نمبر 15 ہے ہمارا. سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے اور کب فوت ہوئے؟ سر سید احمد خان 1871 میں پیدا ہوئے اور 1898 میں فوت ہوئے. کویسچن نمبر 16 ہے: عدل و انصاف کے بارے میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: جو قوم عدل و انصاف کو ترک کر دیتی ہے، تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قومیں انصاف کو چھوڑ دیتی ہیں، جو قومیں عدل کو چھوڑ دیتی ہیں، وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، مقدر بن جاتا ہے تباہی و بربادی ان کا. کویسچن نمبر 17: قائد اعظم نے قومیت کی کیا تعریف کی ہے؟ قائد اعظم نے قومیت کے بارے میں فرمایا کہ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے الگ قوم ہیں. وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنی الگ مملکت قائم کریں. مسلمانوں کو یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی روحانی، اخلاقی، تمدنی، اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کی مکمل نشو و نما کریں، اور اس مقصد کے لیے جو طریقہ اپنانا چاہیں وہ اپنائیں. قومیت کی تعریف کے بارے میں قائد اعظم نے کہا کہ بحیثیت قوم، جس کو قوم کہا جاتا ہے،
اس کے لیے جو بھی تعریف ہو، مسلمان اس تعریف کی روح سے ایک الگ قوم ہیں۔ مسلمان اس درجے پر فائز ہیں کہ وہ ایک الگ قوم ہیں اور اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنا الگ سے وطن حاصل کریں، اپنی الگ مملکت قائم کریں۔ مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی روحانی، اس وقت انہوں نے کہا کہ جو بر صغیر کے مسلمان ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی روحانی، اخلاقی، تمدنی، اقتصادی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کی مکمل نشو و نما کریں، کیونکہ مسلمانوں کا یہ تمام رہن سہن جو ہے یہ دوسرے مذاہب سے مختلف تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا اور اس مقصد کے لیے وہ جو بھی طریقہ اپنانا چاہیں وہ اپنائیں۔ کوسچن نمبر 18 ہے ہمارے سامنے اسکرین پہ۔ قائد اعظم نے 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ قائد اعظم نے کہا، ہمارا نصب العین یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مملکت تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے اور جہاں اسلام کے معاشرتی انصاف کے اصولوں کو ابھارنے کا موقع ملے۔ قائد اعظم نے واضح طور پر 1947 میں آفیسر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا نصب العین یہ ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسی مملکت تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھیلے، جس طرح اسلام کے اصول ہیں اس طرح وہ پھیلے، اسلام کے اصولوں کے مطابق ہم رہیں، اور جہاں اسلام کے معاشرتی انصاف کے اصولوں کو بہارنے کا موقع ملے، جہاں پہ ایک ایسی اسلامی ریاست کے اندر ہم رہ سکیں جہاں پہ عدل و انصاف ہو، جہاں میں اسلام کی تہذیب و تمدن کو اجاگر کیا جائے۔ یہ ہیں ہمارے آج کی کویسچنز۔ اس سے پہلے بھی ہم نے 12 کویسچنز کیے ہیں۔ کسی بھی کویسچن کو اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ابھی کچھ کویسچنس ہیں جو آنے والی ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے۔ فرسٹ یونٹ کے 35 آلموسٹ کویسچنس جو ہیں وہ میں نے نوٹس میں بنائے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ ان کو آپ اچھے سے پڑھیے اور پھر مجھے بتائیے کہ آپ کو اس میں اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم پھر دوبارہ سے بھی کر سکتے ہیں، کامنٹ میں کر کے بتا دیجیے آپ مجھے، ٹھیک ہے۔ باقی کویسچنس کو بھی ایک دفعہ ریوائز کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں جو باقی ہمارے کویسچنس ہیں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تھینک یو۔